الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین واللہ خیر معین۔ ان حدیثوں میں گفتگو چل رہی تھی کہ جن حدیثوں کے ذریعے سے نجاست مجوسی اور اہل کتاب کو ثابت کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ اس میں سے پہلی حدیث تھی کہ جس میں ایک آدمی نے مجوسی سے مصافحہ کیا تو امام علیہ السلام نے کہا کہ وہ اپنے ہاتھ دھو لے گا اور وضو نہیں کرے گا۔ تو ہاتھ دھونے کا حکم امر ظہور در نجاست مجوسی ہے۔ تو آخوئی نے کہا کہ نہیں، یہ نجاست پر دلالت نہیں کرتا ہے، بلکہ اس کے اندر دو احتمال موجود ہیں، اس لیے کہ روایت میں مطلقاً کہا گیا کہ یہ مجوسی سے ہاتھ ملانا، اور چونکہ مجوسی سے ہاتھ ملانا بغیر رطوبت کے ہے، رطوبت کی قید نہیں لگائی ہے، تو پتہ چلتا ہے کہ خشک ہاتھ ملانے سے نجاست کا کوئی اثر نہیں ہوا کرتا ہے۔ اگر کوئی نجس چیز خشک لگ جائے اور اس کی تری صلاحیت نہ کرے تو اس وقت جو ہے وہ نجس نہیں ہوا کرتا، کیونکہ روایت موجود ہے کل شیء یابس زکیٌ، ہر خشک چیز جو ہے وہ پاکیزہ ہے، یعنی اس سے جو ہے نجاست نہیں لگا کرتی۔ فضلہ بھی اگر خشک ہو گیا اس کو ہاتھ لگائیں، اس کی تری جو ہے ہمارے ہاتھ میں صلاحیت نہ کرے تو ہاتھ نجس نہیں ہوگا، حالانکہ فضلات کو ہاتھ لگایا ہے، لیکن چونکہ وہ خشک ہے اور وہ ہاتھ بھی خشک ہے، کوئی تری اس کی ہمارے ہاتھ میں صلاحیت نہیں کی ہے، تو اس کا مطلب ہاتھ جو ہے پاک ہے۔ اسی طرح منی، اسی طرح خون، اسی طرح پیشاب خشک ہو جائے اس کو ہاتھ لگائے اور کوئی تری صلاحیت نہیں کرتی ہے تو ہاتھ نجس نہیں ہوگا۔ یعنی تو یہاں پر امام علیہ السلام نے کوئی رطوبت کی قید نہیں لگائی ہے، جبکہ خشک میں نجاست نہیں ہوا کرتی، پھر بھی امام علیہ السلام نے مطلقاً کہا کہ ہاتھ دھو لو اور جو ہے وضو نہ کرو۔ اس سے پتہ چلتا ہے، قرینہ ملتا ہے کہ یہاں پر استحباب کے اوپر حمل کیا جائے، یا اس پر حمل کیا جائے کہ شاید اس میں کوئی غلاظت موجود رہ گئی ہو اور اس کو دور کرنے کی ضرورت ہو، اس لحاظ سے جو ہے احتیاطاً انسان اپنے ہاتھ دھو لے، تو غلاظت کو دور کرنے کے لیے، استحباب پر عمل کرنے کے لیے مصافحہ کرنا مطلقاً جو ہے، مصافحے کے بعد مطلقاً دھو لینا بہتر ہے۔ اور دونوں روایت کو آپ ایک دوسرے سے ملائیں۔ روایت میں ہے کہ ہاتھ دھو لو اور وضو نہ کرو مجوسی سے ہاتھ ملانے کے بعد، دوسری روایت میں ہے کہ ہر خشک چیز پاک ہوا کرتی ہے، دونوں کو ملائیں۔ تو ہم ایسا نہیں کریں گے کہ ہاتھ دھو لو کو غلبہ دیں خشک چیز پر اور کہیں خشک چیز میں بھی وہاں پر ہاتھ دھونا پڑے گا، نہیں، بلکہ خشک چیز والے کو ہاتھ دھونے پر غلبہ دیں گے اور کہیں گے کہ خشک کی صورت میں جو ہے وہ ہاتھ دھونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر کوئی احتیاطاً دھوتا ہے اور جو ہے توہمی نجاست کو دور کرنا چاہتا ہے تو ایک الگ بات ہے، وہ احتیاط ہے، وہ ایک الگ بات ہے، لیکن ظاہری طور پر دوسری والی روایت اول والی روایت پر غالب ہے، اور اس بنیاد کے اوپر جو ہے وہ ہاتھ نہیں دھوئے گا، لیکن پھر بھی امام علیہ السلام نے مطلقاً کہا کہ ہاتھ دھو لو، چاہے خشک ہو چاہے تر ہو، مطلقاً کہا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ استحباب پر حمل ہونے والی روایت ہے، وہ وجوب پر حمل ہونے والی روایت نہیں ہے۔
دوسری روایت میں لازم فرمائے، روایت قلانسی ہے، قلانسی ایک راوی کا نام ہے، قال قلت لابی عبداللہ علیہ السلام، میں نے امام علیہ السلام سے کہا، الق الذمی فیصافحنی، میں ایک کافر ذمی سے ملاقات کرتا ہوں، کافر ذمی جو اہل جزیہ ہوا کر، اہل کتاب، وہ جزیہ دے کر حکومت اسلامی میں رہ سکتے ہیں، تو اس کو ذمی کہتے ہیں، کافر ذمی، جس کی ذمہ داری مسلمان حکومت پر ہوتی ہے اس کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت کرنا، جس طرح ہر حکومت اسلامی کی ذمہ داری کہ ہر مسلمان کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت کرے، اس طرح کافر ذمی کی بھی ضمانت جو ہے، ذمہ جو ہے حکومت اسلامی پر ہوا کرتا ہے۔ جی صرف نہیں، کافروں سے جزیہ لیا جاتا، مسلمانوں سے کوئی جزیہ نہیں، مسلمانوں کے پر خمس زکوٰۃ یہ ہے، ان پر جزیہ ہے، دو الگ الگ، یعنی دو ٹیکس کے نام الگ الگ، ٹیکس ہے وہ حکومتی ٹیکس ہے، حکومت اسلامی کے ٹیکس کا نام ہے خمس، حکومت اسلامی کے ٹیکس کا نام ہے زکوٰۃ، حکومت اسلامی کے ٹیکس کا نام ہے جزیہ، خراج، یہ تمام چیزیں۔ تو جزیہ کافروں سے لیا جاتا ہے، مسلمانوں پر خمس و زکوٰۃ ہوا کرتا ہے۔ خیر، تو قلانسی کی روایت جو ہے یہ ہے کہ میں نے ذمی سے ملاقات کی اور اس نے مجھ سے آ کے مصافحہ کیا، قال، امام علیہ السلام نے کہا، امسح بالتراب وبالحائط، کہ آپ اپنے ہاتھ کو مٹی سے گھسیں، مسح کریں، گھسیں، اور مٹی سے جو ہے اس کو صاف کریں، اور دیوار سے صاف کریں، یعنی دیوار کے ہاتھ پر ہاتھ گھسے یا نہیں ہو، یہ کہا۔ دیکھا آپ نے، دھونے کے لیے نہیں کہا، یعنی خالی ہاتھ گھسنے کو کہا، اگر نجس ہوا ہوتا تو دھونے کا حکم کرتے، بس پتہ چلتا ہے یہ نجس نہیں ہے، یعنی تبھی امام علیہ السلام نے کہا کہ مٹی میں ہاتھ تھوڑا، یہ بھی احتیاط کی بنیاد پر ہے کہ کہیں ایسی غلاظت یا نجاست اس کی نہ لگ گئی ہو، احتمالی توہمی نجاست کے سے امام نے کہا کہ وہ مٹی پر ہاتھ جو پھیر دو یا دیوار پر ہاتھ پھیر دو، یا پھر جو ہے آگے چلیں۔ قلت فالناصب، کہتے ہیں پھر میں نے جو ہے ناصبی سے ملاقات کی اور اس سے ہاتھ ملایا، قال اغسلها، تو امام علیہ السلام نے کہا کہ اپنے ہاتھوں کو دھو لو ناصبی سے ملانے پر۔ یہ اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ اہل کتاب وہ نجس نہیں ہیں، پاک ہیں، لیکن پھر بھی توہمی اور تنزہی نجاست کی وجہ سے آدمی احتیاطاً ہاتھ کو مٹی پر تھوڑا گھس لے یا ہاتھ کو دیوار پر تھوڑا گھس لے، تاکہ جو ہے وہ توہمی نجاست اور توہمی غلاظت وہ ہاتھ کو نہ لگی رہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ دیکھیں گے کہ غالباً جب مصافحہ کیا جاتا ہے، غالباً تو عام طور پر خشک ہاتھوں سے ہی مصافحہ ہوا کرتا ہے، خاص طور پر باہر سے کوئی مہمان آیا ہے تو خشک ہاتھوں سے ہی آئے گا، وہ گیلے ہاتھ لے کر تو نہیں آئے گا، نہیں۔ بس روایت کو خشک پر حمل کرنا چاہیے تھا، اس کو رطوبت پر حمل کرے تو حمل بر نادر ہے، شاذ و نادر کوئی ایسا مہمان آ جاتا ہے کہ جس میں گیلے ہاتھ کر کے آ گیا ہو بارش کی وجہ سے، خصوصاً وہ عرب کا ماحول کہ جو ہر جگہ نل نہیں لگے ہوا کرتے تھے، وہ تو پانی سے دھونے کے لیے بہت مغز ماری کرنا، ڈول سے پانی نکالنا ہوتا تھا، پھر اس کے بعد ہاتھ دھونا ہوتے تھے، تو بڑا مشکل کام ہوتا تھا ہاتھ دھونا بھی۔ جس طرح آج موسیقی بہت آسان کام ہو گیا ہے، اس زمانے موسیقی بہت مشکل کام تھا، صرف بادشاہ حضرات افورڈ کر سکتے تھے کہ کنیزوں کو گانے کے لیے رکھے یا غلاموں کو گانے کے لیے رکھے، وہ عام آدمی تو رکھ بھی نہیں سکتا تھا۔ موسیقی کا سامان آج کل جو اتنا آسان ہو گیا کہ جیب میں چلتے پھرتے موسیقی کا سامان ہے، وہاں پر بادشاہوں کے علاوہ کوئی موسیقی کا سامان رکھ نہیں سکتا تھا، وہ زمانے کے اعتبار سے فرق پڑ گیا۔
تو اس زمانے پانی سے ہاتھ دھونا بھی ایک مغزماری کا کام تھا. جا کر پہلے ڈول سے پانی نکالو کنویں سے اور پھر اس کے بعد جو ہاتھ دھو کر کے آؤ. تو وہ مہمان اس طریقے سے تھوڑی کوئی کرتا ہے, نہیں آتا ہے تو سیدھا سیدھا خشک ہاتھ لگایا تھا. حمل بر نادر اگر رطوبت کے ساتھ حمل کیا جائے تو بہتر یہ کہ اس کو خشک پر حمل کر کے استحباب کے معنی میں لیں. اس لیے دو قرینے ہمارے پاس موجود ہے حمل بر استحباب کے لیے. ایک قرینہ تو یہ ہے کہ امام علیہ السلام نے مطلقاً کہا ہاتھ دھو لو, رطوبت کی قید نہیں لگائی ہے. اگر واجب ہوتا تو رطوبت کی قید لگانا چاہیے تھی. اور دوسرا یہ کہ قرینہ قائم ہے اس بات کے اوپر کہ ہمیشہ آدمی جب آ کے ہاتھ ملاتا ہے تو غالباً خشک ہاتھ ملاتا ہے. خشک ہاتھ ملانا جو غالب ہے اس قرینے سے بھی پتہ چلتا ہے کہ ہاتھ دھونے کا حکم کہیں پر دیا گیا ہے یا مٹی سے ملنے کا حکم دیا گیا. یہ صرف محض احتیاط کی خاطر ہے, ورنہ اس کے اندر کوئی جان نہیں کہ نجاست پڑ جائے. یعنی نجاست والی روح اس کے اندر موجود نہیں ہے. وہ احتیاط کے تقاضے کے لیے امام علیہ السلام نے کہا ہوا ہے. دوسری روایت شروع کرتے ہیں. ابو بصیر کی روایت ہے ان احدہما, یا امام صادق علیہ السلام سے یا امام باقر علیہ السلام سے, فی مصافحۃ المسلم الیہودی والنصرانی, ایک مسلمان جو یہودی اور نصرانی سے مصافحہ کرتا ہے. قال من وراء الثوب, امام علیہ السلام نے کہا کہ کپڑے کے پیچھے سے اس سے ہاتھ ملاؤ, یعنی درمیان میں کپڑا رکھو اس کے پیچھے سے ہاتھ ملاؤ. امام نے یوں کہا نصرانی اور یہودی سے ہاتھ ملانے کے لیے. فَإِن صَافَحَكَ بِيَدِهِ فَاغْسِلْ يَدَكَ, اور اگر وہ آپ سے ہاتھ کے ذریعے سے مصافحہ کرتا ہے تو آپ اپنے ہاتھوں کو دھو لو. یہ بھی روایت استحباب ہاتھ دھونے پر دلالت کرتی ہے. اہل کتاب کے مصافحے پر یہ استحباب پر دلالت کرنا نجاست کے دلالت کرنے سے زیادہ طاقتور ہے. کیوں؟ کیونکہ اگر نجاست کا مسئلہ ہوتا تو کپڑے کے ذریعے سے ہاتھ لگانا تو کپڑا نجس ہونا چاہیے تھا. اول تو رطوبت و طری دونوں نہیں ہے, مطلق ہے. اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ یہاں پر جو عام طور پر مصافحہ ہوتا ہے خشکی کے ذریعے, تو اس کے باوجود ہاتھ لگانے پر دھونے کا حکم دیا گیا. تو یہ جو ہے استحباب ہونا چاہیے, یہ جو ہے کوئی واجب نہیں ہونا چاہیے. دوسرا کپڑے سے ہاتھ لگانے, کپڑے کے ذریعے سے درمیان میں کپڑا رکھو اور پھر ہاتھ ملاؤ. اس کا مطلب یہ کہ ہاتھ ملانے میں جو جراثیم یا گندگی آتی تھی اس کے بجائے جو کپڑے پر آئے, کپڑے میں اتنی کوئی بات نہیں ہے. نہیں, ہاتھ سے تو انسان کھانا کھاتا ہے, کپڑے پر ہوگا تو پھر وہ نکھر جائے گا بعد میں. تو اس کا مطلب یہ کہ اگر جو ہے نجس ہوتا تو کپڑا بھی نجس ہونا چاہیے, لیکن کپڑے کو نجاست کو نہیں بتایا وہاں پر. بس اس کا مطلب یہ کہ وہ نجاست کا حکم اس کے اندر موجود نہیں ہے, ورنہ کپڑا بھی نجس تو ہو جائے. لازم نجاست یہ ہے کہ کپڑا بھی نجس ہونا چاہیے تھا, جبکہ وہاں پر کپڑے کو دھونے کا حکم نہیں کیا ہے. نہیں, بس پتہ چلتا ہے کہ یہاں پر ایک احتیاط کا پہلو تھا کہ ہاتھ دھو لیا جائے. یہ روایت بھی نجاست پر دلالت نہیں کر رہی ہے. تیسری روایت جو ہے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی روایت علی ابن جعفر سے, سألتہ عن مواکلۃ المجوسی فی خاصۃ واحدۃ, سوال کیا امام سے علی ابن جعفر نے کہ کیا کھانا کھایا جا سکتا ہے ایک ہی کاسے میں, ایک ہی برتن میں مجوسی کے ساتھ. وَأَرْقَدُ مَعَهُ عَلَى فِرَاشٍ وَاحِدٍ, اور کیا ایک ہی فرش پر ہم اس کے ساتھ بیٹھ سکتے ہیں مجوسی کے ساتھ, وَأُصَافِحُ, اور ان سے مصافحہ کر سکتے ہیں. قال لا, امام علیہ السلام نے کہا نہیں, اس کے ساتھ نہ ایک برتن میں کھاؤ, نہ ایک فرش پر بیٹھو, نہ ایک فرش پر بیٹھنے کے ساتھ اس کے ساتھ مصافحہ کرو.
اور اسی طریقے کی دوسری بات ہارون ابن خارجہ کی روایت ہے، قال قلت لابی عبداللہ علیہ السلام، ہارون نے کہا امام صادق علیہ السلام سے، انی خالط المجوسیہ، میں جو ہے مجوسی لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا رکھتا ہوں، فآکل من طعامہم، اور میں ان کے ساتھ کھانا کھاتا ہوں۔ قال لا، امام علیہ السلام نے کہا نہیں، ایسا کام نہیں کرو۔ یہ دونوں روایتیں مجوسی والی روایتیں ہیں یا اہل کتاب والی روایتیں، ان دونوں روایتوں کے اندر نجاست جو ہے اس میں دلالت موجود نہیں ہے، کیونکہ رطوبت کو ان دونوں میں اول تو فرض نہیں کیا گیا، اور کہا کہ ایک فرش پر بیٹھو بھی نہیں، یہ بیٹھنے میں کیا حرج ہے، پھر بھی امام علیہ السلام نے بیٹھنے کو منع کیا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے یہ واجب کام نہیں کہا جا رہا ہے، بلکہ یہ مستحب کام ہے کہ ان کے ساتھ نہ بیٹھو، ان کے ساتھ مخالطت کرنے سے جو ہے کوئی نہ کوئی خرابی پیدا ہوتی ہے۔ اس لیے اگر جو ہے امام علیہ السلام نے منع کیا ہے تو اس لیے کہ مسلمان کافروں کے ساتھ مخالطت نہ رکھے، اس لیے کہ ان کے ساتھ بیٹھنے میں نجاست کا تو کوئی خطرہ نہیں ہے، لیکن ان کے ساتھ بیٹھنے میں ان کی کفر والی غلاظت معنویہ لگ جانے کا خطرہ ہوتا ہے، اس لیے امام علیہ السلام نے منع کیا۔ اس طرح ان کے ساتھ جو ایک برتن میں نہ کھاؤ، ممکن ہے کہ وہاں پر بھی جو ہے کوئی تر کھانا نہ ہو بلکہ خشک کھانا ہو، ایک طرف اس کے کباب ہوں، دوسری طرف ہمارے کباب، شامی کباب مثلا جو خشک ہوتے ہیں، وہ کباب اٹھا کے وہ بھی کھاتا ہے، کباب اٹھا کے ہم بھی کھاتے ہیں، کوئی غلاظت لگنے کا کوئی خطرہ ہی نہیں ہے۔ تو یہ صرف محض احتیاط کے لیے، اور مخالطت ہماری کافروں کے ساتھ نہ رہے، اور ان کے غلط افکار مسلمانوں پر اثر انداز نہ ہو، اور ان کو بھی احساس ہو کہ ہم غلط راستے پر جا رہے ہیں۔ یہ کچھ مسائل اسلامی کی وجہ سے مخالفت کو منع کرنے کا طریقہ ہے کہ ایک فرش پر بیٹھو بھی نہیں کہتے، ان کے ساتھ اٹھو بیٹھو بھی نہیں، مخالطت بھی نہ کرو۔ تو یہ پتہ چلتا ہے نجاست کا مسئلہ نہیں ہے، یہ کچھ اور مسائل ہے کہ جس کی سے امام علیہ السلام وہاں پر منع کر رہے ہیں۔ صلی اللہ علیہ